لوگوں سے امیدیں انسانوں والی رکھیں، فرشتوں والی نہیں۔ اللہ کے لیے دھڑکنے والا دل دنیا کے لیے دھڑکنے والے دلوں میں ہمیشہ اجنبی ہوتا ہے۔ میں نے خواہ احساس کو لوگوں میں ڈھونڈا، یہ ذات خدا کے سوا اور کہیں بھی نہیں ہے۔ وہاں بولنے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے الفاظ کو ردی کی مانند سمجھا جائے۔ ماں باپ جیسا دل بھی کسی کا ہو سکتا ہے جو اپنی محبت سے پالی ہوئی بیٹیوں کو کسی انجان شخص کے حوالے کر دیتے ہیں۔ آپ تھک جائیں گے، انسان راضی نہیں ہوں گے۔ آپ کا دل بہت قیمتی ہے، کوشش کریں کہ اس میں وہی رہیں جو رہنے کے قابل ہے۔ یا اللہ، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں قبر میں رات گزاروں گی اور لوگوں کی یادوں سے بھلا دی جاؤں گی۔ یا رب، میرے لیے ایسے لوگ مقرر فرما جو موت کے بعد مجھے دعائے مغفرت کے لیے یاد رکھیں۔ بعض لوگوں کو تاحیات اعتکاف بیٹھ جانا چاہیے تاکہ لوگ ان کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ اے اللہ، میں اپنے آنے والے دن تیرے سپرد کرتی ہوں جن کے چھپے راز مجھے معلوم نہیں ہے، لیکن میں جانتی ہوں کہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں واقعی سوراخ ہوتے ہیں، جتنی مرضی محبتیں ڈال لو وہ خالی رہتے ہیں۔ دوسروں کو اجاڑنے والے ہرے نہیں رہتے، اور یہ بددعا نہیں ہے۔ کسی سے دل خراب ہو جانا یا کسی کا دل سے اتر جانا ایک حقیقی عمل ہے، اور اس کے بعد چیزیں کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ آپ لاکھ کوشش کر لیں لیکن آپ اس شخص کے لیے پہلا جیسا نہیں محسوس کر سکتے۔ یہ دل بہت معصوم اور نازک ہوتا ہے۔ یہ جس شخص کو پہچاننے سے انکار کر دے تو پھر کبھی اس شخص کو پہلے جیسا مقام نہیں دے سکتا، اور نہ ہی ان اذیتوں کو کبھی بھلا پاتا ہے جو اس کو سامنے والے سے ملی ہوں۔ شفا ہر وقت مانگنی چاہیے، صرف بیماری سے ہی نہیں، حد سے بڑھتی خواہشات سے، کسی کے خلاف پیدا ہونے والے بغض اور حسد سے، دل کو گردآلود کرنے والی سوچوں سے، اور ذہنی سکون چھین لینے والے انسانوں سے۔ بیوی اپنے شوہر کو جو چاہے کہتی رہے، لیکن کوئی اس کے شوہر کی برائی کرے، وہ یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ اخلاق ایک دکان ہے، زبان اس کا تالا۔ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی۔ اور پھر من پسند شخص کا بچھڑ جانا زندگی کے سارے شوق کھا جاتا ہے۔ کبھی کبھی انسان اپنی زندگی میں نہ چاہتے ہوئے بھی ایک ایسے مقام پر آ کھڑا ہوتا ہے جہاں وہ اپنا درد سوائے اللہ کے کسی کو نہیں سنا سکتا۔ حلق میں اٹکے الفاظ ہو یا آنسو انسان کا سانس لینا محال کر دیتے ہیں۔ سخت سے سخت الفاظ بولتے وقت ہمیں یہ یاد نہیں رہتا، سننے والے کو یہ الفاظ کب تک یاد رہیں گے؟ اسٹیٹس لگانے سے معافیا نہیں ملتی، حقوق العباد کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ آدمی آدمی کو کھائے چلا جاتا ہے۔ کچھ تو تحقیق کرو اس نئی بیماری پر۔ میرے پاس خاموشی کے سوا کوئی حل نہیں، میں بات کرتی ہوں تو بات بگڑ جاتی ہے۔ زندگی میں زیادہ رشتوں کا ہونا ضروری نہیں، لیکن جو رشتے ہیں ان میں زندگی کا ہونا ضروری ہے۔ سمجھ گئی ہوں کہ کوئی نہیں سمجھے گا مجھے، سو زمانے سے میں نے گفتگو مختصر کر لی۔ آج کل خود کو غلط ہوتے ہوئے صحیح ثابت کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صحیح ہوتے ہوئے خود کو صحیح ثابت کرنا۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بنا دیتی ہے، کیونکہ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر سمجھ میں آتی ہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے بڑا ظرف چاہیے ہوتا ہے تاکہ کسی کو دعائیں دیتے ہوئے دل نہ گھبرائے، خاص طور پر وہ دعا جو ہمارے حق میں پوری نہ ہوئی ہو۔ یہ دنیا کردار سے نہیں حالات سے عزت دیتی ہے۔ فقیر بادشاہ بن جائے تو سب رشتہ دار نکل آتے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو وہ بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ زندگی کی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہم کسی انسان پر کرتے ہیں، اپنی زندگی کا قیمتی وقت سونپ کر، اور وہی شخص ہمیں اپنی زندگی سے فضول سمجھ کر نکال دیتا ہے۔ حالات کی تلخی میں کبھی نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے مشکلوں میں ہی ہوتے ہیں۔ اللہ کے لیے مرنا آسان ہے پر اللہ کے لیے جینا بہت مشکل ہے، اور بہادر وہی ہوتا ہے جو اللہ کے لیے جیتا ہے۔ جہالت گہری نیند کی طرح ہوتی ہے، جگانے والے پر غصہ آتا ہے۔ جسمانی رشتے مختصر زندگی تک محدود ہوتے ہیں، آخر میں ہم ان کے ساتھ ہوں گے جن سے روحانی محبت ہوگی۔ قرآن کو اپنی زندگی بنا لو، قرآن تمہاری زندگی بنا دے گا۔
رب کو راضی کرو، دنیا کسی سے راضی نہیں ہوتی۔ انسان کی خوبصورتی اس کی شکل میں نہیں، اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ اگر الفاظ بدصورت ہو جائیں تو اچھا خاصا دکھنے والا انسان بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب ساری دنیا تمہارے ہارنے کا انتظار کر رہی ہو اور تمہارا رب تمہیں کامیاب کرے۔ کسی کے لیے خاص ہونے کی غلط فہمی نہ پالو، لوگ تمہیں پا کر بھی تم سے بہتر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ہمیں کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، ہمارا رب وہ ہے جو مردہ زمین کو بھی زندہ کر دیتا ہے، وہ آپ کے خوابوں کو بھی زندگی دے سکتا ہے۔ اگر ہم صبح اٹھنے کے بعد یہ سوچیں کہ آج اللہ پاک نے مجھے بہتر انسان بننے کا ایک موقع دیا ہے اور آج میری کوشش ہوگی کہ آج کا دن کل سے بہتر ہو، تو انشاءاللہ یہی سوچ آپ کے دن کو برکت سے بھر دے گی۔ موت ہو جائے تعلق کی تو مٹی ڈالیے، دیر تک گھر میں جنازہ نہیں رکھا جاتا۔ توجہ کی بھیک مانگنے سے بہتر ہے پیچھے ہٹ جاؤ، کسی کو اپنے لیے مخلص ہونے پر مجبور نہیں کیا جاتا۔ میں نے زندگی میں ہمیشہ ایک ہی غلطی کی ہے، خود سے زیادہ دوسروں کو اہمیت دی ہے۔ چپ کر کے سہتے رہو تو اچھے ہو، بول پڑو تو آپ سے برا کوئی نہیں۔ چالاکیاں، سازشیں، مکاریاں یہ کم ظرف لوگوں کی مشغلیں ہیں۔ تماشے سب یہاں عشق ہی نہیں کرتا، اس پیٹ نے بھی دی ہیں رسوائیاں بہت۔ مرنے کے بعد 100 لوگ پوچھیں گے کیسے انتقال ہوا، دوران زندگی کوئی نہیں پوچھتا کیسے جی رہے ہو۔ یہ مت کہو یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ کہو اے میری رب میرے لیے آسانی فرما، کیونکہ قرآن پاک گواہ ہے، سمندر تھا جس نے ڈبویا نہیں، وہ آگ تھی جس نے جلایا نہیں، وہ مچھلی تھی جو ہضم نہ کر سکی، وہ بچہ تھا جو بول پڑا۔ جس رات تم بے آواز روئے تھے وہ رات رب نے سنبھال رکھی ہے تمہارے حق میں۔ سب سے خوبصورت دل وہ ہیں جو دوسروں کے لیے بھی وہی اچھائیاں پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے کرتے ہیں۔ صبر کوئی کمزوری نہیں ہوتی، یہ وہ طاقت ہے جو ہر کسی میں نہیں ہوتی۔ اپنے ساتھ برا کرنے والوں کو ہمیشہ یاد رکھنا، لیکن حساب ان کا بھی رکھنا جنہوں نے کھڑے ہو کر تماشا دیکھا تھا۔ انسان جب منافقت کی سیڑھیاں چڑھنا شروع ہوتا ہے تو اسے جھوٹ کی عادت ہو جاتی ہے۔ وہ آزماتا اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے، تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دے۔ جب ہم مشکل وقت میں اپنے قیمتی اثاثے بیچ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے دوست، احباب اور رشتہ دار کم دام میں خریدار ہوتے ہیں۔ یہی دنیا کی حقیقت ہے۔ گھر میں اگر کوئی اچھا کام ہونے جا رہا ہو تو پہلے وہ کام کر لیں، بعد میں رشتہ داروں کو خبر دیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی۔ انسان کے لیے پڑھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا زندہ رہنے کے لیے پانی۔ حرام اور بے عزتی کے مال سے حلال اور عزت کی تنگ دستی بہتر ہے۔ جب یقین کی ڈور اللہ پر چھوڑ دی جاتی ہے تو پھر اللہ اپنے بندے کو رسوا نہیں کرتا۔ اپنے رویوں کی وجہ سے کچھ لوگ ہمارے سینے میں بنا کفن کے دفن ہیں۔ زندگی میں اپنا پن تو ہر کوئی دکھاتا ہے، مگر اپنا کون ہے یہ وقت بتاتا ہے۔ یہ دنیا جو تمہیں ناممکن سے ڈراتی ہے، تمہارا اللہ اکیلا ہی اس دنیا پر بھاری ہے۔ ہم اچھا ہونے اور اچھا بننے کے باوجود کسی نہ کسی کہانی میں ہمیشہ برے ہی رہتے ہیں۔ برے وقت میں بھی کسی سے کوئی امید مت رکھو، کیونکہ سمجھوتا شیر کو بھی کتا بنا دیتا ہے۔